ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيد المرسلين وسيد العالمين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله آج ایک صاحب کردار کی باتیں ہوں گی آج ایک صاحب کردار کی باتیں ہوں گی اس کی رفتار کی گفتار کی باتیں ہوں گی جو جلاتا تھا اندھیروں میں محبت کے چراغ اس روشنی کے مینار کی باتیں ہوں گی تال دہاں جہانی اندر تیرے فیض کمال دی گج پئی تیری رحمتاں دا کھلیا ویکھ بوہا لے کے برے اعمال میں بھج پئی نہیں آسرا ہو بے آسری نوں تیرے آسرے تے میں بھج پئی میں کم بخت چنڈال کمینی دی حیدر تساں بھلیاں دے گل لج پئی انتہائی عزت احترام مہر و مروت محبت کے قابل چشت اہل بہشت امبر سرشت جنتی کشت چشت اہل بہشت گلے سرسا حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم من مخدوم ملت حضرت قبلہ پیر سید انیس حیدر شاہ صاحب دامت برکات مغالیہ آستانہ عالیہ حیدریہ جلال پور شریف مخدوم و محتشم میرے برادر معظم حضرت قبلہ مفتی محمد اعظم صاحب معزز محترم جناب چودھری خادم حسین صاحب میرے برادر محترم حضرت قبلہ علامہ قاری محمد اسلم سیالوی صاحب مسجد شریف کے خطیب و امام اور خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام میری آپ کی ہماری خوش قسمتی ہے اور خصوصاً میرے لیے کہ حضرت صاحب کی بڑے عرصے کے بعد زیارت نصیب ہوئی اور مجھے وہ شاعر کا شعر یاد آیا کہ اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے مدت ہوئی میں بھی گزرا تھا اسی راہ گزر سے
جلال پور شریف کا محل وقوع بڑا عجیب ہے۔ اقبال نے کہا تھا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، لیکن جلال پور شریف ہے دونوں کی نشانی۔ جس نے جلال پور شریف دیکھا ہے بلکہ دو نہیں تین کی نشانی، کہ جلال پور شریف کا محل وقوع یہ ہے کہ اوپر پہاڑ ہے، پہاڑ کا دامن دمن ہے، اس دمن میں ایک سجن ہے۔ اب عجیب اور پھر کمال یہ ہے کہ ادھر پہاڑ ہے، ادھر ہموار زمین ہے، اور بالکل سامنے بہتا ہوا دریا ہے۔ یہ نشانی کیا ہے؟ ڈیرا بھی مرد نے لگایا ہے تو کہاں جا کے لگایا ہے؟ اللہ اکبر، وہاں عشق محبت کا سرمایہ ہے۔ اور اس دریا سے جو خوبصورت ندیاں نکلی ہیں، ایک کا ذکر تو حضرت قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا ہے اور یہ انہی کا حصہ ہے، لیکن یہ صدیوں پرانا قصہ ہے کہ جس شخصیت کا نام آج یہ خوبصورت ویسے حسین سنگم ہے کہ انیس اور حیدر، یہ جو لفظ انیس ہے یہ بھی ہر کسی کا جلیس ہے، اور اسے وہ نہیں سمجھ سکتا جو فطرت کا خسیس ہے کون انیس ہے۔ پھر خالی انیس نہیں ساتھ حیدر ہے۔ اب پوری کی پوری جلال پور شریف کی ہسٹری اس میں سمٹ آئی ہے۔ حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی نے سرفراز فرمایا حضرت شاہ سلیمان کو، شاہ سلیمان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا حضرت خواجہ شمس الدین سیال نے، اور خواجہ شمس الدین سیال کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا حضرت پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری نے، اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ تھا حضرت پیر مظفر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاتھ میں ہاتھ تھا حضرت سیدنا پیر فضل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ سراپا برکات، ذات بابرکات خود برکات، اور ان کی جملہ صفات جن سے ہو رہی ہے آپ کی ہماری ملاقات۔ اس لیے میں نے تو آتے ہی دیکھا تو فارسی مجھے یاد آئی کہ اے گل بات تو خرسندم تو بوئے کسے دائی، تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا، تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا، خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا۔ اس لیے اب میں تو حضرت قبلہ مفتی صاحب اور آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں سب سے کم پڑھا ہوں، لیکن عشق کی سولی پہ چڑھا۔ عجیب ہے کہ حضرت پیر حیدر شاہ صاحب جلال پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت قبلہ مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے اور سیالوی صاحب کہ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ میری جو کل کمائی ہے وہ ضیاء الامت کے روپ میں آئی ہے، اور یہ بھی اسی آستانے کی دعائی ہے کہ حضرت پیر حیدر شاہ صاحب جلال پوری ہوئے بیمار، اور بیماری جب بڑھتی بڑھتی بڑھنے لگی، اب بیمار وہ ہیں بے قرار وہ ہیں، بیمار چوٹ کہاں لگ رہی ہے زخم کہاں ہو رہا ہے۔ اگر کوئی جانتا ہے تو حضرت شہباز تصوف جہاں حضرت پیر مہر علی شاہ کو گردن اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، وہ مرشد پیر سیال کبھی روتے ہوئے ادھر جاتے ہیں کبھی روتے ہوئے ادھر جاتے ہیں۔ ایک درد کی کیفیت درد کا دریا ہے، تھمتا نہیں، آپ رو رو کے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کائنات کے والی شمس الدین کی کل کمائی کا نام حیدر شاہ ہے۔ شیخ الاسلام بھی شیخ الاسلام ہے،
لیکن شمس العارفین مانتا ہے آسمان زمین. اب کہتے ہیں مولا میری زندگی کی کل کمائی اس کا نام حیدر شاہ ہے. اور ایسا خلیفہ یا مرید آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا, ایسا مرید یا خلیفہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ حضرت خواجہ محمد دین سیالوی کی شادی تھی, اور آپ سارے برادریوں والے ہیں, شادیاں آپ ہوتی ہیں, اس میں باپ ہوتا ہے, بھائی ہوتے ہیں, اور سارے بڑے, جتنا بڑے کی شادی اتنی بڑے ہیں, لیکن شادی خواجہ محمد دین سیالوی کی, اور سرپرست بن کے کون جائے؟ ظاہر ہے یا باپ جائے یا دادا جائے, لیکن حضور شمس العارفین نے فرمایا میری نظر کمزور ہے اور میرا حیدر میرا زور ہے. فرمایا شمس الدین سیال کی جگہ حیدر شاہ جائے گا. حضور باپ تو آپ ہیں, فرمایا میرے اندر اور اس میں فرق سمجھتے ہو؟ جلال پور شریف کی دھرتی سے اگر کوئی پیر سیال کی خدمت میں آتا, حضور دل کی دھڑکن بولتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رہے, دونوں جہان میں ساتھ رہے, عمر بھر کی ملاقات رہے, رحمت کی برسات رہے, ہاتھ میں ہاتھ دے دو تاکہ ہم غریبوں کی بات رہے. لیکن حضرت شمس العارفین آپ فرماتے کہ جلال پور شریف کی دھرتی میں جو سرمایہ ہے وہ شجر سایہ دار ہم نے خود لگایا ہے. فرمایا اس کا سایہ میرا ہی سایہ ہے, تو غالباً بھول کے یہاں آیا ہے. اس لیے فرمایا جس نے حیدر شاہ جلال پوری کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے, یقین سے سمجھے کہ اس نے شمس العارفین کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں نسبت عشقیہ چشت اہل بہشت پہ غالب ہے. ابھی ادب و احترام کی خوبصورت کہانی حضرت مفتی صاحب کی زبانی, لیکن جلال پور شریف کا درہ امتیاز رہا, الگ ہی کوئی انداز رہا, الگ ہی کوئی انداز رہا. جب حضرت سیدنا پیر حیدر شاہ صاحب جلال پوری توسہ شریف گئے ہیں مرشد کے فرمانے پر, ورنہ سیال شریف میں بیٹھے تھے, شور اٹھا کہ سیال شریف میں ایک وقت کا غوث آیا ہوا ہے. جب لوگوں نے سنا بھاگ اٹھے, ایک گیا, دوسرا گیا, تیسرا گیا, اور حضرت سیدنا پیر حیدر شاہ صاحب جلال پوری رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے. مرشد کی نظر اٹھی, فرمایا حیدر شاہ جی آپ غوث سے ملنے نہیں گئے؟ آپ غوث سے ملنے نہیں گئے؟ سر جھکا ہوا ہے, من مکا ہوا ہے. پھر فرمایا حیدر شاہ جی آپ غوث سے ملنے نہیں گئے؟ ایسے نظر اٹھی, میرا عشق بھی تو, میرا یار بھی تو, میرا دین بھی تو, ایمان بھی تو, میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ آذان بھی تو, جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو, سلطان. حضور میں اس غوث کو دیکھ رہا ہوں جو میری نظروں کے سامنے آئے. ہزار مجمع خوبان ماہرو ہوگا, نظر جس پہ ٹھہر جائے گی وہ تو ہوگا. میرے غوث بھی آپ ہیں, میں اس غوث کا مکھڑا تک رہا ہوں, میں مزے جنت کے چکھ رہا ہوں. مرشد کریم نے بھیجا اپنے مرشد کے دوارے, آپ چوکھٹ کو پار نہ کر سکے. دل تو کرتا ہے بندہ اندر جائے, قبر شریف کو ہاتھ لگائے, اور نہیں تو فاتحہ ہی پڑھائے. آپ دہلیز کے باہر کھڑے ہیں اور یہ چنگاریاں بھڑکانے والے عجب ہوتے ہیں. آکے کہنے لگے حضرت جلال, حضرت وہ پیر صاحب جو حضور وہاں موجود تھے سجادہ نشین, لگائی بجھائی والوں نے کہا حضور وہ پیر سیال کا خلیفہ جلال پور کا شہزادہ سید زادہ جو حیدر شاہ بادشاہ کہلاتا ہے, اس میں تو کوئی تکبر ہے, عجب ہے, غرور ہے, پتہ نہیں سیادت کا نور ہے یا ادب سے دور ہے. حضور وہ تو اندر ہی نہیں گئے, باہر کھڑے رہے. انہوں نے کہا زیادہ لگائی بجھائی نہ فرماؤ, اس سونے کو ادھر بلا.
جب اٹھے ملاقات ہوئی، سینے سے سینہ لگایا اور انہوں نے میل ختم کرنے کے لیے سجادہ صاحب نے فرمایا حضور شہزادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ حضرت شہباز تصوف شاہ سلیمان کے مزار کے اوپر نہیں گئے، اندر نہیں گئے، ان کے دل میں میل آ گئی ہے، آپ خود فرمائیں، عقدہ حال فرمائیں، میل اتاریں۔ آپ کی آنکھیں جھک گئیں اور سرخ ڈوروں سے ساون کے بدلے برس گئے۔ آپ نے عرض کیا حضور میں غریب حیدر شاہ اس چوکھٹ کے اوپر پاؤں اٹھاؤں کیسے، پاؤں اٹھا کے اندر جاؤں کیسے؟ حضور میں جانتا ہوں اس چوکھٹ کی عظمت کیا ہے، یہ وہ چوکھٹ ہے جس پہ ہونٹ لگے ہیں میرے مرشد کریم کے، جہاں منہ شمس الدین سیالوی لگائے، حیدر شاہ پاؤں اوپر اٹھا کے کیسے جائے؟ اسے جانتی ہے دنیا، اسے مانتا ہے عالم، جو نصیر کو لگن ہے تیرے سنگ آستوں سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ جلال پور شریف۔ جلال پور شریف اور جلال پور شریف کی جو بنیاد ہے آج بھی زمانے کو یاد ہے، عشق دریا کے کنارے آج بھی کرتا فریاد ہے، آج بھی زمانے کو حضرت پیر حیدر شاہ رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی یاد ہے۔ ابھی آپ نے حضور ضیاء الامت کا بھی سنا، کیونکہ ایک ہی لڑی ہے، لڑی سے لڑی اڑی ہے، ایک ہی سونے کی کڑی ہے، ایک ہی بارش کی جڑی ہے۔ کیا عجب ہے کہ جب بھی آپ سیال شریف جاتے تھے، ایک مرتبہ گھوڑے پہ گئے ہیں تو کئی میل دور گھوڑے سے اتر گئے، پاؤں میں پڑ گئے چھالے، اور آئے ڈھونڈنے والے، شہزادہ تو نازک بدن ہے، تو سیمی تن ہے، تو گل بدن ہے، اتنی میل دور اتر گئے سواری سے، پاؤں سے جوتے بھی اتر گئے۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی پہلا وظیفہ ہے، 17 سال کی عمر تھی جب قدرت یہاں مجھے لائی تھی، اب تو داڑھی چٹی ہو گئی۔ کس عمر سے؟ ہمیں تو یہ ہمارے بچوں کو تو ان کو تو ہاکی پکڑنی نہیں آتی، 20 سال کی عمر تھا، اور 17 سال کی عمر تھی جب ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، وہ قیامت کی شروعات ہوئی تھی، وہ پہلی، اللہ اس کو کہتے ہیں حضرت نصیر، وہ تیری پہلی نظر کا چرکا، تعلق اس سے ہے عمر بھر کا۔ یعنی یہ تو تعلق کی بات ہے، لیکن اگر پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو بنیاد بڑی مستحکم ہے، ایرا بڑا مضبوط ہے، فاؤنڈیشن فولادی ہے۔ اشارہ کیا جس طرف میرے بھائیوں نے کہ نسب بھی کمال ہے، کردار اور کریکٹر بھی کمال ہے، اور بندے جب بنتے ہیں، اقبال کہتے ہیں میری مشاطگی کی کیا ضرورت، حسن مانا کو فطرت خود بخود کرتی ہے، لالے کی نابندی۔ اللہ جنہیں بنانا چاہتا ہے، کچھ وہ پھول ہوتے ہیں جنہیں مالی لگاتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، گوڑیاں کرتے ہیں، کچھ پھول جنگل میں بھی کھلتے ہیں، وہ جو گلے لالا ہوتا ہے وہ کس نے سنبھالا ہوتا ہے، اس کو رنگ لگانے والا حق تعالی ہوتا ہے۔ جس گود میں حضرت پیر حیدر شاہ رحمت اللہ علیہ نے آنکھ کھولی تھی، تو آج بھی زمانہ شاہد ہے، کتاب بولتی ہے، ورق بتاتا ہے کہ جس سینے میں آپ امانت ہوئے تھے، اس عظیم المرتبت رابعہ عصر ماں نے جب سے اللہ نے یہ موتی اس صدف کے اندر محفوظ فرمایا، ماں نے کبھی بھی
نہ رکعت چھوڑی، نہ تہجد چھوڑی، نہ قرات چھوڑی، ساری عمر بی بی وضو سے رہی، اور قدرت نے اس کے رت جگوں کا نتیجہ عطا فرمایا کہ اس کی جھولی میں وہ شہزادہ آیا۔ پھر ماں نے ساری عمر خود فرماتی تھی جب سے حیدر شاہ میری گود میں آیا ہے میں نے بغیر وضو کے قطرہ دودھ نہیں پلایا ہے۔ جو سینے میں محفوظ رہے اس شان سے تعلق رہا قرآن سے، اور آئے ماں کی گود میں تو ماں دودھ جب بھی پلاتی ہے بے وضو قطرہ ایک بھی جسم میں نہیں اتارا ہے، اس لیے یہ الگ دنیا سے نظارہ ہے۔ کیوں یہ ولایت کی دنیا کا چمکتا تارا ہے؟ ماں نے دودھ بھی باوضو جسم میں اتارا، اور 6 سال کی عمر ہوتی ہے۔ آپ اور ہم جس دھرتی پہ عرس منا رہے ہیں یہ تو ریہرسل فرما رہے ہیں یا عرس منا رہے ہیں، ہمارے 6 سال کے بچے نہیں، جتنی اوپر ہوتے جاتے ہیں اتنی آؤٹ آف کنٹرول، تو بول نہ بول۔ 6 سال کی عمر تھی اور آ گیا رمضان مہینہ گرمی کا، لاکھ بزرگوں نے سمجھایا لیکن 6 سال کا بچہ ہے کہ عشق کی دنیا میں اڑا ہوا ہے۔ ایک روزہ بھی روزہ یہاں کا نہیں وہاں کا، یہاں کی زمستانی ہواؤں کے روزے اور ہیں، اور وہاں کی شدت کی حدت کی گرمیوں کے روزے اور ہیں۔ جس ماں نے پالا اس نے کتنا پیار سے سنبھالا، اور پھر کس نے پڑھایا۔ ابھی آپ سیال شریف تو 17 سال کی عمر میں گئے تھے، لیکن جلال پور شریف اوپر جو پہاڑ ہیں، پہاڑوں کی وہ کھائیاں آج بھی گواہی دیتی ہیں کہ سردار بھی پکارا، لب بام بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ راتیں بیت جاتی، دن گزر جاتے، لوگ تو ایک چلا لگاتے ہیں، ساری دنیا کو بتاتے ہیں، لیکن ان کی تو ساری عمر گزری، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ